السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ عز الدین سلطان ایوبی کے خلاف آمنے سامنے کی جنگ لڑنے سے گریز کرتا تھا۔ اس نے اپنے ایک بڑے ہی قابل اور دلیر سالار مظفر الدین ککبوری سے مشورہ کیا، جو 7 تہوں میں چھپا ہوا ایک راز تھا۔ موصل کا والی عز الدین کا بھائی عماد الدین تھا، جو کھلم کھلا سلطان ایوبی کے خلاف تھا۔ حلب اور موصل میں یہ انقلاب آیا کہ عز الدین نے موصل کی حکمرانی سنبھال لی اور عماد الدین حلب آ کر والی حلب بن گیا۔ امارتوں یا سلطنتوں کا یہ تبادلہ دونوں کے باشندوں کے لیے ایک معمہ تھا۔ متعدد مورخین نے اس تبادلے پر اظہار خیال کیا ہے۔ ہر ایک نے مختلف رائے دی ہے۔ یہ اس وقت کے وقائع نگاروں کی تحریروں سے کچھ بید بے نقاب ہوتے ہیں۔ عز الدین جب موصل کے قلعے میں گیا تو رضی خاتون اور اس کی بیٹی شمس النساء اس کے ساتھ تھی۔ اس کا ذاتی محافظ دستہ بھی ساتھ تھا، جس کا کماندار عامر بن عثمان تھا۔ یہ بہت ہی بڑا قافلہ تھا۔ کئی اونٹوں پر پالکیاں تھیں جن کے پردے گرے ہوئے تھے۔ رضی خاتون اور شمس النساء کا اونٹ سب سے آگے تھا۔ رضی خاتون کی خادمہ بھی ساتھ تھی۔ رات کو راستے میں ایک جگہ قیام بھی کرنا تھا۔ عز الدین کو موصل پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے اس نے قافلے کا سربراہ مقرر کیا اور خود قیام کیے بغیر اپنے چند ایک محافظوں اور 2-3 مشیروں کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ عامر بن عثمان کو قافلے کے ساتھ رہنے دیا گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی خیمے نصب کر دیے گئے۔ رضی خاتون کا خیمہ ان خیموں سے بہت دور نصب کیا گیا جن میں رات حرم کی لڑکیوں کو رہنا تھا۔ عز الدین نے خاص طور پر حکم دیا تھا کہ رضی خاتون اور شمس النساء کو حرم کے خیموں سے دور رکھا جائے۔ قیام کی جگہ سرسبز اور چٹانی تھی۔ چٹانوں پر بھی سبزہ تھا۔ ہری بھری جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ رات کو عامر بن عثمان مشعلوں کی روشنی میں حفاظتی انتظامات دیکھتا پھر رہا تھا۔ ان دنوں وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، کہیں بھی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں تھے اور صلیبی کہیں دور بیٹھے سلطان ایوبی کی اگلی چال کے انتظار میں تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر بھی عامر کا یہ فرض تھا کہ خیمہ گاہ اور جانوروں کے ارد گرد گشت کا انتظام کرتا۔ وہ حرم کے خیموں سے ذرا دور گھوم کر گزر رہا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا۔ خیموں سے کچھ اور دور گیا تو اسے اپنے سامنے ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ اس نے قریب جا کر گھوڑا روک لیا۔ میں نے تمہیں اندھیرے میں اتنی دور سے پہچان لیا ہے، تم قریب آ کر بھی مجھے نہیں پہچانتے۔ یہ انوشی کی آواز تھی۔ عامر بن عثمان نے آواز پہچان کر کہا، مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے۔ اتنی وسیع خیمہ گاہ اور اتنے سارے جانوروں کی حفاظت کا انتظام میرے ذمہ ہے، مجھے مت روکو۔ انوشی اس کے گھوڑے کے آگے آ کر لگام پکڑ چکی تھی۔ بولی، گھوڑے سے اترو عامر، جن کا تمہیں ڈر تھا وہ موصل چلے گئے ہیں، اتر آؤ۔ عامر گھوڑے سے اترا۔ انوشی نے اسے بازو سے پکڑا اور ذرا پرے چٹان کی اوٹ میں بٹھا لیا۔ عامر نے سدائے ہوئے جانور کی طرح کوئی مزاحمت نہ کی۔ عامر، نوشی نے جذباتی سے لہجے میں کہا، تم مجھے بدکار اور شیطان لڑکی سمجھ کر مجھ سے بھاگتے پھر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہو۔ تم اپنے آپ کو زاہد اور پارسا سمجھتے ہو اور ہمیں جوانی اور اتنے دلکش جسم پر بھی ناز ہے۔ تم نے ابھی اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ کسی روز تمہارا جسم خون میں ڈوبی ہوئی لاش بن جائے گا۔ یہ جنگ و جدل کا دور ہے۔ ایک وہ ہیں جو میدان جنگ میں کٹتے اور مرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو قلعے اور محل کے اندر ہی خفیہ طریقے سے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تمہارا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے مردانہ حسن اور جسم کی دلکشی کو دائمی نہ سمجھو۔ کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں، انوشی نے جواب دیا۔ میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہیں اگر یہ خیال ہے کہ میں تمہاری خوبصورتی اور تمہارے جسم پر مرتی ہوں تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میں جسمانی تعیش کا مجسم ذریعہ ہوں، مگر میں جسمانی لذت سے بیزار ہوں۔ انسان کتنا ہی پتھر کیوں نہ بن جائے، دل کو بھی پتھر ہی کیوں نہ سمجھ لے، دل کبھی پتھر نہیں بن سکتا۔ روح مرجھا جاتی ہے، مرتی نہیں۔ دل اور روح کو وہ محبت زندہ رکھتی ہے جس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مجھے اور زیادہ غور سے دیکھو، میرا حسن اور اس کا طلسم دیکھو۔ میں گناہ کرتی ہوں اور دوسروں کو گناہوں کی ترغیب دیتی ہوں۔ مجھے لوگ شہزادی نہیں پری کہتے ہیں۔ تمہارے بادشاہ اور عمرا میرے قدموں میں اپنی جان اور اپنا سر رکھ دیتے ہیں، مگر میں ایسی تشنگی سے دوچار رہی ہوں جسے میں کبھی بھی نہیں سمجھ سکی۔ تمہیں دیکھا تو تم مجھے اچھے لگے۔ میں پہلی بار جب تمہارے قریب آئی تو میری نیت صاف نہیں تھی۔ تم نے جب مجھے ٹال دیا اور اس کے بعد بڑے اچھے لفظوں میں دھتکار دیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ تشنگی کیا ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی۔ یہ تمہاری صورت کا نہیں، سیرت کا اثر تھا، اور یہ اثر ایسا تھا جس نے میرے دل میں ان سب کے خلاف نفرت پیدا کی جو مجھے عیاشی کا کھلونا سمجھتے ہیں اور جو اپنا ایمان اور اپنا فوجی وقار میرے ہاتھ سے لیے ہوئے شراب کے پیالے میں ڈبو دیتے ہیں۔ وہ جذبات سے مخمور آواز سے بول رہی تھی اور عامر بن عثمان اس ذہنی کیفیت میں سن رہا تھا کہ دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں کسی نے دیکھ لیا تو وہ مارا جائے گا۔
یہ خدشہ بھی تھا کہ شمس النساء اس کی تلاش میں ادھر آ نکلی تو اس کی محبت کا خون ہو جائے گا۔ وہ صرف سن رہا تھا۔ اتنی حسین لڑکی کی ایسی جذباتی باتیں اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ کیا تم ڈرتے ہو یا تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے؟ انوشی نے اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ اگر میرا دل مردہ نہیں ہوا تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہارا دل مر گیا ہے۔ اس نے کان عامر کے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے معطر اور ریشم جیسے بکھرے بکھرے بال عامر کے جوان سال گال سے چھونے لگے۔ وہ آخر جوان تھا، اس کی ذات میں ہلچل سی بپا ہوئی۔ اسے انوشی کی ہنسی کا ترنم سنائی دیا۔ ہنس کر بولی، دل زندہ ہے، دھڑک رہا ہے۔ میں تم سے کیا مانگتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ تم مجھ سے مانگو، ہیرے جواہرات، سونے کے سکے، کہو کیا چاہیے؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سودانی پری، مجھے انوشی کہو، لڑکی نے کہا۔ سودانی پری کہنے والے محبت سے آری ہیں، گنہگار ہیں، تم ان سب سے بلند ہو، پاک ہو، مجھ سے خزانے لے لو، ان کے عوض مجھے محبت دے دو۔ اس نے اپنا گال عامر بن عثمان کے گال کے ساتھ لگا دیا۔ عامر تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی حالت اب اس پرندے کی سی تھی جسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو۔ وہ تڑپنے اور پھڑکنے لگا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں کسی اور کی محبت ہے، انوشی نے کہا۔ میرے طلسم میں کبھی کوئی یوں نہیں تڑپا، مجھے کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ اس نے دانت پیس کر کہا۔ تمہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ ایک گنہگار لڑکی تم سے پاک صاف محبت کی بھیک مانگتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے تمہارے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے؟ بدبخت انسان، یہ بھی سوچ لو کہ تم اس لڑکی کو دھتکار رہے ہو جس نے حکومتوں کے تختے الٹ دیے ہیں اور جو بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون بہا دیتی ہے۔ تم میرے سامنے ایک کیڑے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، پھر مجھے مسل ڈالو، عامر نے کہا۔ میں تمہارے قابل نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتی عامر، انوشی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ صرف یہ کرو کہ میرے پاس بیٹھے رہا کرو، مجھے پناہ میں لے لیا کرو۔ عامر اس سے ہٹ کر اپنے گھوڑے کے پاس گیا۔ انوشی وہیں کھڑی رہی۔ عامر گھوڑے پر سوار ہوا اور کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ عامر بن عثمان کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ عامر کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی ناک میں انوشی کے بالوں کی خوشبو تر و تازہ تھی۔ وہ گالوں پر انوشی کے بالوں کے لمس کا گداز محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس حسین جال سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اگر انوشی ایک بار پھر ایسی ہی تاریکی اور تنہائی میں اسے ملی تو اس کی قسمیں ٹوٹ جائیں گی، پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے خیالوں کا رخ شمس النساء کی طرف پھیر دیا۔ تب اسے یاد آیا کہ شام خیمے نصب کرتے وہ ذرا سی دیر شمس النساء کے پاس رکا تھا اور انہوں نے ملنے کا وقت اور جگہ طے کی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ اسی جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں انوشی نے روک لیا۔ اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ اسے اندھیرے میں انوشی نظر نہ آئی۔ وہ ایک ٹیکری سے مڑ کر اس جگہ پہنچا جہاں شمس النساء کو آنا تھا۔ عامر نے جس طرح انوشی کا سایہ دیکھا تھا اسی طرح اسے شمس النساء کا سایہ نظر آیا جو گھوڑے کی طرف بڑھا۔ وہ گھوڑے سے اترا۔ کہاں رہے؟ شمس النساء نے اس سے پوچھا۔ بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں، میرے کام سے تم آگاہ ہو۔ عامر نے جھوٹ بولا۔ ادھر ہی آ رہا تھا کہ ایک جگہ کام سے رکنا پڑا اور اتنی دیر ہو گئی۔ اپنے آدمیوں کا بھی خیال رکھنا، شمس النساء نے کہا۔ وہ سب بہت ہوشیار ہیں، کسی کو ان پر شک نہیں ہوگا۔ شمس النساء ان اپنے آدمیوں کا ذکر کر رہی تھی جو حلب کے اندر سلطان ایوبی اور رضی خاتون کے لیے جاسوسی اور مخبری کرتے تھے۔ ان میں جو محل کے اندر ملازم تھے وہ اسی حیثیت سے ساتھ جا رہے تھے، اور جو شہر میں کوئی کام کاج کرتے تھے انہیں عارضی مزدوروں کے بہروپ میں راستے میں خیمے لگانے اور کھاڑنے اور دیگر کاموں کے لیے ساتھ لے لیا گیا تھا۔ ان کے متعلق یہ طے تھا کہ موصل شہر میں مختلف کاموں پر لگا دیا جائے گا۔ رضی خاتون کی خادمہ نے یہ تمام آدمی شمس النساء اور عامر بن عثمان کو دکھا دیے تھے۔ آؤ کچھ دیر بیٹھ جائیں، شمس النساء نے اپنا بازو عامر کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہا۔ عامر نے اپنا بازو شمس النساء کی کمر کے گرد لپیٹا۔ شمس النساء اس کے ساتھ لگ گئی، ایک قدم اٹھایا اور رک گئی۔ اس نے ناک عامر کے سینے سے لگا کر سونگھا اور اس سے الگ ہٹ کر بولی، تم کہاں تھے؟ کس کے پاس تھے؟ میں جانوروں کو دیکھ کر آ رہا ہوں، عامر نے جواب دیا۔ جانور عطر کب سے لگانے لگے ہیں؟ شمس النساء نے دبے دبے غصے سے کہا۔ تم نے کبھی عطر نہیں لگایا؟ عامر چپ رہا۔ شمس النساء نے کہا، تمہیں وہ خوبصورت ڈائن مل گئی ہوگی، تم اس کے جال میں آ گئے ہو۔ ابھی نہیں آیا شمسی، عامر نے کہا، وہ مجھے راستے میں مل گئی تھی۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، تمہیں کسی وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، میں اتنا کچا آدمی نہیں ہوں۔ تم نے میرے سینے سے جو خوشبو سونگھی ہے یہ اسی کی ہے، لیکن تم میرے سینے کے اندر دیکھنے اور سونگنے کی کوشش کرو۔ عامر کے لہجے میں گھبراہٹ کا ہلکا ہلکا لرزہ تھا۔ کہنے لگا، میں بہت پریشان ہوں شمسی، میں کوئی امیر یا حاکم یا سالار نہیں، ادنا ملازم ہوں۔ انوشی مجھے آسانی سے انتقام کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے آج اس نے تمہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کیا ہے، شمس النساء نے کہا۔
بہت زیادہ، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ آج اس نے اپنا دل کھول کر میرے آگے رکھ دیا ہے۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ گنہگار اور بدکار ہے۔ اس نے مجھ پر واضح کر دیا ہے کہ وہ یہاں بدکاری پھیلانے اور بھائی کو بھائی سے لڑانے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے پاک محبت کی التجا کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے عوض جتنی دولت مانگوں گا وہ دے دوں گی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کے بازوں سے رہائی حاصل کی ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ شمسی، میں کیا کروں؟ وہ دنیا کی ساری دولت میرے قدموں میں رکھ دے تو بھی میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر اسے دھوکہ دو، شمس النساء نے کہا۔ اسے وہی محبت دو جو وہ مانگتی ہے، اس کے عوض اس سے وہ راز لو جو ہم مانگتے ہیں۔ اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تم تجربہ کار اور دانش مند ہو، یہ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اسے صاف کہہ دو کہ تمہیں اندر کے رازوں کی ضرورت ہے، یا اسے بتائے بغیر اس سے راز اگلواتے رہو۔ میں یہ سوچ چکا ہوں، عامر نے کہا، مگر ڈرتا ہوں کہ تم ایک نہ ایک دن میرے خلاف غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں اور اپنی محبت کو خدا کے سپرد کرتی ہوں، شمس النساء نے کہا۔ ماں مجھے ہر روز جو باتیں بتاتی ہے وہ میری روح میں اتر گئی ہیں۔ میری محبت مر نہیں سکتی، میں اسے اس عظیم مقصد پر قربان کر سکتی ہوں جو مجھے ماں نے دیا ہے۔ اپنے اللہ اور اپنے حلف کو یاد رکھو گے تو کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ اس نے پوچھا، کیا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تم مجھے ملتے ہو؟ اس نے ذکر نہیں کیا، عامر نے جواب دیا۔ اسے یقیناً معلوم نہیں۔ کام کی ایک بات سن لو، شمس النساء نے کہا۔ حلب سے روانگی سے کچھ دیر پہلے قاہرہ سے ایک آدمی یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ عز الدین کی نیت کیا ہے اور صلیبیوں کے منصوبے کیا ہیں۔ اسے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا جا سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت جلدی قاہرہ سے فوج کے ساتھ روانہ ہونے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس آدمی نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی اس وجہ سے جلدی کوچ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبی فوج نے موصل، حلب اور دمشق کی طرف سے پیش قدمی کر دی تو قاہرہ سے فوج کو بروقت یہاں پہنچانا ممکن نہیں ہوگا۔ خطرہ یہ ہے کہ سلطان اپنی فوج لے آئیں گے اور صلیبیوں کی چال کچھ اور ہو تو سلطان کی فوج نقصان اٹھا سکتی ہے۔ ہمیں بہت جلد اپنے مسلمان امراء اور صلیبیوں کے عزائم معلوم کرنے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس آسمان سے تارے بھی توڑ لاتے ہیں، عامر بن عثمان نے کہا۔ کیا صلیبی علاقوں میں اس کا کوئی آدمی نہیں؟ ماں نے مجھے بتایا ہے کہ اسحاق ترک ایک بڑا ہی قابل اور ہوشیار آدمی ہے، شمس النساء نے جواب دیا۔ وہ بیروت گیا ہوا ہے، صبح خبر تو وہی لائے گا، لیکن اس کی طرف سے کوئی اطلاع قاہرہ نہیں پہنچی۔ دیکھو عامر، فوجوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے تو یہ راز بے نقاب ہو جاتے ہیں، مگر یہاں کوئی ایسی ہلچل نظر نہیں آتی۔ جو راز ہے وہ عز الدین اور عماد الدین کے سینے میں ہے۔ یہ اندرونی حلقوں سے مل سکتا ہے اور تمہیں یہ راز انوشی دے سکتی ہے، مگر وہ جو قیمت مانگتی ہے وہ میں نہیں دے سکوں گا، عامر نے کہا۔ تمہیں یہ قیمت دینی پڑے گی، شمس النساء نے کہا۔ میں یہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ میں اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مذہب اور امت رسول کی عظمت کے لیے ہماری آپس کی محبت اور دلوں کی خواہشیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں ان شہیدوں کا قرض ادا کرنا ہے جو اسلام کے نام پر اپنی دلہنوں کو نوجوانی میں بیوہ کر گئے ہیں۔ عامر، کچھ نہ سوچو، قربان ہو جاؤ۔ اس وقت اسحاق ترک بیروت میں تھا۔ بیروت صلیبی حکمران بالڈوین کی فرنگی لشکر کی بہت بڑی چھاونی بنا ہوا تھا۔ اس سلسلے کی پچھلی اقساط میں سنایا جا چکا ہے کہ بالڈوین کو ایک شکست سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے دی تھی، اور تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے سلطان ایوبی کی فوج کو گھات میں لینے کی کوشش کی تو خود سلطان ایوبی کی گھات میں آ گیا تھا۔ وہ گرفتار ہوتے ہوتے بچا اور دونوں بار اس کی فوج تتر بتر ہو کر پسپا ہوئی۔ وہ تو جیسے راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا، ان دونوں پسپائیوں کا انتقام لینے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اس نے الملک الصالح کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا، مگر اس کا یہ اتحادی مر گیا۔ اب وہ عز الدین اور عماد الدین کو سلطان ایوبی کے خلاف اپنے محاذ میں شامل کر رہا تھا۔ اس نے قاہرہ میں جاسوس بھیج رکھے تھے جو سلطان ایوبی کے ارادوں کا پتہ چلا رہے تھے۔ اسحاق ترک بیروت پہنچ چکا تھا اور بالڈوین کی ہائی کمانڈ تک پہنچنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ وہاں جس سے ملتا تھا اپنے آپ کو کسی مسلمان علاقے سے بھاگا ہوا عیسائی بتاتا۔ اس طرح اس نے بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیں۔ وہ چونکہ ترکی کا باشندہ تھا اس لیے سفید فام تھا، خوبرو اور تنومند بھی تھا۔ گھوڑا سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور تیغ زنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کے بازو لمبے اور ان میں طاقت تھی۔ دماغ بھی تیز اور باریک بھی تھا۔ دوسروں کا دل موہنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے اور ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے وہ مناسب ڈھونگ رچانے کے فن کا ماہر تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ میری اصل قوت میرا ایمان اور میرا کردار ہے۔ ان دنوں بیروت میں سلطان ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہاں کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے فوجی میلے ہو رہے تھے جن میں فوجی کرتب دکھاتے اور تیغ زنی وغیرہ کے مقابلے کرتے تھے۔ ایک روز اسحاق ترک ایسے ہی ایک مقابلے کا تماشا دیکھنے جا پہنچا۔ یہ صلیبیوں کا ایک پرانا کھیل تھا۔ دو گھڑ سوار ہاتھوں میں
लंबी बर्छियां ताने एक दूसरे की तरफ घोड़े सरपट दौड़ाते और एक दूसरे को बर्छी से घोड़े से गिराने की कोशिश करते थे। अगर कोई पहली बार न गिरे तो एक बार फिर एक दूसरे की तरफ घोड़े दौड़ाते और एक दूसरे को बर्छी से गिराने के लिए वार करते थे। सवार ज़रा बख्तर पहने हुए होते थे। ये मुकाबला होता रहा, सवार गिरते रहे, दूसरों को मुकाबले के लिए ललकारते रहे। एक सवार ने कई सवारों को गिराया, उसने किसी और को ललकारा तो कोई भी सामने न आया। इसहाक तुर्क सहराई लिबास में था। वो मैदान में आ गया। मुकाबला करने वाले सवार फौजी थे और ज़िरापोश। इसहाक को आम लिबास में मैदान में उतरते देखकर तमाशाइयों ने कहकहा लगाया। वहां सलीबी जर्नैल और दीगर कमांडर वगैरह भी थे। वो भी खूब हंसे। जिस घुड़सवार ने सबको ललकारा था वो घोड़े पर सवार मैदान में घोड़े को इधर उधर भगा रहा था। वो सलीबी फौज के एक दस्ते का कमांडर था। उसने अजरह मजाक घोड़े का रुख इसहाक की तरफ किया और करीब आकर बर्छी इसहाक को मारी। इसहाक वार बचा गया। तमाशाइयों ने एक और कहकहा लगाया। फिर शोर उठा, पागल पागल, कोई पागल है, इसे जान से मार डालो। घुड़सवार कमांडर ने घोड़ा पीछे को दौड़ाया। उसके साथी कमांडरों में से किसी ने उसे कहा, अब के इसे बर्छी में उड़स कर साथ ले जाओ, जिंदा न रहे। किसी और ने चिल्लाकर कहा, यह तुम्हारी तौहीन है, एक पागल देहाती ने तुम्हें ललकारा है। घुड़सवार ने एड़ लगाई। इसहाक ने हत्ता था। घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर उसने चोगा उतार फेंका और बर्छी का वार बचाने के लिए तैयार हो गया। घुड़सवार जरा सा झुका, बर्छी हाथ में तोली, करीब आकर उसने इसहाक पर वार किया। इसहाक कुछ दूर तक घोड़े के साथ इस तरह दौड़ता गया जैसे बर्छी उसके जिस्म में उतर गई हो और वो उसके साथ घसीटा जा रहा हो। तमाशाइयों ने दादो तहसीन का शोर बपा कर दिया, लेकिन ये देखकर सब पर सन्नाटा तारी हो गया कि इसहाक तुर्क दौड़ते दौड़ते सवार के पीछे घोड़े पर सवार हो गया था। बर्छी को उसने पकड़ रखा था। सवार ने भी बर्छी को पकड़ रखा था। उसने घोड़े को घुमाया। घोड़ा एक चक्कर में दौड़ने लगा। इसहाक उससे बर्छी छीनने की कोशिश कर रहा था। उसने बर्छी छीन ली और दौड़ते घोड़े से कूद खड़ा हुआ। उसने बर्छी लहराकर ललकारा, मुझे एक घोड़ा दे दो, कोई भी मेरे मुकाबले में आ जाए, ज़रा बख्तर के बगैर मुकाबला करूंगा। घुड़सवार कमांडर घोड़े से उतरकर इसहाक के पास आया। उसने बाजू फैला रखे थे। इसहाक ने बर्छी जमीन में गाड़ दी। सलीबी सवार ने उसे गले लगा लिया। इसहाक ने कहा कि मुकाबला करूंगा, मुझे घोड़ा दे दो। उसे एक घोड़ा और एक बर्छी दे दी गई। वो उसी कमांडर के मुकाबले में आया। तमाशाई दम बखुद थे। उन्हें यकीन था कि ये बदकिस्मत देहाती ज़रा बख्तर के बगैर बर्छी से बहुत बुरी मौत मरेगा। दोनों घोड़े दूर आमने सामने खड़े हो गए। इशारे पर घोड़े दौड़े। कमांडर ने बर्छी इसहाक के पेट के सीध में रखी हुई थी। इसहाक ने अपने जिस्म को जरा सा मोड़कर कमांडर का वार खता कर दिया। इसके साथ ही बर्छी कमांडर के पेट में लगी। कमांडर घोड़े की दूसरी तरफ गिर पड़ा। उसने गलती ये की कि उस तरफ वाला पांव रिकाब से निकालना भूल गया। घोड़ा उसे घसीटने लगा। इस मुकाबले में किसी तमाशाई को किसी सवार की मदद करने की इजाजत नहीं थी। सवार मर भी जाया करते थे। कमांडर को घोड़ा घसीट रहा था। इसहाक ने घूम कर देखा तो उसने अपने घोड़े को घुमाया, एड़ लगाई और कमांडर के घोड़े के पहलू में आकर अपने घोड़े से कूदकर उसके घोड़े की पीठ पर जा बैठा। लगाम खींची और घोड़े को रोक लिया। कमांडर ने चूंकि ज़रा बख्तर पहन रखी थी इसलिए उसका जिस्म जमीन की रगड़ से महफूज रहा, वरना उसकी खाल उतर जाती। कमांडर ने उसे अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया और उससे पूछा कि वो कौन है। इसहाक तुर्क ने बताया कि वो मुसलमानों के इलाके से भागा हुआ ईसाई है। वो अपने आप को आम किस्म का ईसाई तो कह नहीं सकता था। ऐसी घुड़सवारी और ऐसी नेजाबाजी का माहिर कोई फौजी हो सकता था या कोई ऊंचे खानदान का फर्द। उसने कमांडर को बताया कि मुसलमान उसे जबरदस्ती फौज में भर्ती करना चाहते थे, इसलिए वो वहां से भाग आया है। कमांडर उसे अपने साथ ले गया। ये कमांडर बाल्डविन की फौज का नाइट था। नाइट सलीबी फौज का बहुत बड़ा एजाज और रुतबा हुआ करता था जो उसको दिया जाता था जो जाती तौर पर निडर और माहिर जंगजू हो और इज्तमाई तौर पर बहुत बड़े दस्ते को जंगी अहलियत से लड़ा सकता हो। इस एजाज के लिए जो औसाफ देखे जाते थे वो किसी किसी में पाए जाते थे। ये एजाज जिसे मिलता उसे सर से पांव तक ज़रा बख्तर मिला करती थी। सलीबियों के नाइट जंगी काबिलियत और बेखौफी की बदौलत आज तक मशहूर हैं। उनका इतना रुतबा होता था कि उनके मशवरों से बादशाह अपने फैसले बदल दिया करते थे। इसहाक तुर्क ने ज़रा बख्तर के बगैर उस नाइट को पछाड़ दिया और उसे घोड़े के पांव तले आने से बचा लिया तो नाइट उसकी कदरों कीमत समझ गया। उसे अपने घर ले जाकर नाइट ने उसे शराब पेश की। मुसलमान जासूसों के लिए ये एक मुश्किल पैदा हो जाया करती थी कि दुश्मन के इलाके में वो ईसाइयत का बहरूप तार लेते, ऊंचे हलकों में भी पहुंच जाया करते थे, मगर वहां शराब पानी की तरह पी पिलाई जाती थी। मुसलमान शराब से गुरेज करते थे, बहाने तराशते थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।